یہ ہاتھ صرف اللہ کے سامنے پھیلاؤ، یہ ہاتھ صرف اللہ کے سامنے پھیلاؤ، یہ ہاتھ صرف اللہ کے سامنے پھیلاؤ، یہ جھولی صرف اللہ کے سامنے پھیلاؤ، یہ جھولی صرف اللہ کے سامنے پھیلاؤ، یہ جھولی صرف اللہ کے سامنے پھیلاؤ، جسے لینے کے لیے کسی سے نہیں لینا پڑتا، جسے دیتے ہوئے تکلیف نہیں ہوتی، جو سخی ہے، شہنشاہ ہے، اور جسے دینے کے بعد اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہوتی۔ لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم و حیکم و میتکم و رطبکم و یابسکم و صغیرکم و کبیرکم و ذکرکم و انثاکم، کتنی قسمیں گنا دی میرے نبی نے کہ تم اول، تم آخر، تم انسان، تم جنات، تم خشک، تم تر، تم زندہ، تم مردہ، تم بوڑھے، تم جوان، تم عورت، تم مرد، تم سب قوموا فی صعید واحد، سب کھڑے ہو جاؤ۔ آدم کی ساری نسل اور جنات کی ساری نسل، جنات ہم سے کروڑوں گنا زیادہ ہیں، یہاں پتہ نہیں کتنے بیٹھے ہوں گے جمعہ کی نماز کے لیے، تو وہ میرا اللہ کہتا سارے اکٹھے ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، سننا ذرا، میرا اللہ کہتا سارے اکٹھے ہو جاؤ۔ فَسَأَلُونِي، اب مجھ سے مانگو، ایک ایک کر کے، ورنہ ساڑھی کروڑ سال بعد بھی واری نہیں آئے گی بھائی، ایک ایک کر کے آؤ، میں سارے دے نہیں سن سکتا، ایک ایک آؤ بھائی، ایک ایک آؤ بھائی۔ اچھا بھائی چلو دو دو آ جاؤ۔ اللہ کہتا فَسَأَلُونِي، سارے اکٹھے مانگو، اکٹھے، جنات بھی، انسان بھی، عرب عربی میں، پشتو پٹھان پشتوں میں، پنجابی پنجابی میں، سندھی سندھی میں، بروہی بروہی میں، بلوچی بلوچی میں، اردو والا اردو میں، فارسی والا فارسی میں، انگریز انگریزی میں، فرینچ فرینچ میں، افریقہ والے ہاؤسا میں، ہالینڈ والے ڈچ میں، اٹلی والے اٹالین میں، دنیا میں 6010 زبانیں اس لمحہ موجود میں بولی جا رہی ہیں، اس وقت بولی جا رہی ہیں، اور اس سے پہلے کتنی ہزاروں مٹ گئی اور آگے کتنی ہزاروں پیدا ہو گئی۔ سارے اکٹھے ہو جاؤ۔ پاکستان میں 60 زبانیں بولی جاتی ہیں، تو میرا اللہ کہتا ہے سارے اپنی زبانوں میں مانگو، کوئی زور سے مانگے کوئی پرواہ نہیں، کوئی آہستہ مانگے کوئی پرواہ نہیں، کوئی دل کی دھڑکنوں میں مانگے، بولے بھی نہیں، مانگ رہا ہے۔ اور ادھر شور مچا ہوا ہے، سب جنات شور مچا رہے ہیں، اور پنجابی شور مچا رہے ہیں، پٹھان شور مچا رہے ہیں، سندھی شور مچا رہے ہیں، بلوچ شور مچا رہے ہیں، عرب شور مچا رہے ہیں، کالے شور مچا رہے ہیں، گورے امریکہ والے بول رہے ہیں، آسٹریلیا والے بول رہے ہیں، یورو والے بول رہے ہیں، ایشیا والے بول رہے ہیں، جنوبی امریکہ بولا، شمالی امریکہ بولا، شمالی افریقہ بولا، جنوبی افریقہ بولا، ناروے والے بولے، سویڈن والے بولے، ہالینڈ والے بولے، پیرس والے بولے، سب شور مچا ہے، اور گونگے اشاروں سے بول رہے ہیں، اشاروں سے بول رہے ہیں، اشاروں سے بول رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اپنے دل کی دھڑکنوں میں بیمار بوڑھا دل کی دھڑکنوں میں بول رہا ہے، تو میرے رب کی پہلی قدرت اللہ کہتا ہے تم سب کا اکٹھا سنوں گا، غلطی نہیں کھاؤں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ماں کے دو بچے اکٹھے بولیں، دونوں کی پٹائی کرتے، لو دن جو ہے ایک ایک تو بولو، مصیبت جو ہے ایک ایک بولو، اور میرا رب کہتا ہے کٹھے بولو، سارے بولو، شور مچاؤ، آہستہ بولو، دل میں بولو، دھڑکنوں میں بولو، گونگے اشاروں میں بولو، بیٹھ کر خالی سوچوں میں بولو، تو تیرا رب اتنا بڑا سننے والا ہے۔ انہو هو السمیع البصیر، ایسا سننے والا، ایسا دیکھنے والا، ایسا جاننے والا، ایسی قدرت والا، ایسی ہیبت والا، ایسے جلال والا، ایسی جبروت والا، ایسی شان شاہی والا، ایسی طاقت والا۔ ان القوة للہ جمیعا، ان الامر کلہ للہ، ان الحکم الا للہ، للہ الامر من قبل ومن بعد، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی انی انا اللہ العزیز الحکیم، اللہ الذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اللہ نور السماوات والارض، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لا تأخذہ سنة ولا نوم، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اتنا بڑا شہنشاہ اعظم اکبر
اجل، اعز، اشرف، اعلیٰ، افضل، انور، ابہا، احسن، اجمل، اکمل. کتنے الفاظ لاؤں؟ الفاظ تو 29 حرف ہیں. الفاظ کتنے بناؤں؟ میرا رب الفاظ کی گرفت سے آزاد ہے. ہمارے چینل ایجو آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور نئی اپڈیٹس کے لیے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں. اور زندگی کیسے گزارنی ہے، یہ بہت بڑا سبق ہے. تو میں آپ کو پورا اسلام 2 حدیثوں سے بتا دیتا ہوں، ایک ابتدا ایک انتہا. ایک ہی سوال میرے نبی سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ یہ مدینے کے ابتدائی سال ہیں اور جبریل انسانی شکل میں کہتے ہیں اسلام کیا ہے؟ آپ نے کہا کلمہ شہادت کی گواہی دینا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا اور حج کرنا. ٹھیک ہو گیا؟ یہی سوال بعین ہی آخری حج پر جب اسلام مکمل ہو چکا ہے، عمرو بن ابسہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ پہلا جواب دوبارہ دہراتا ہوں، کلمہ شہادت، کلمہ توحید کی گواہی دینا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا، حج کرنا. ایک ہی سوال ہے، وہی سوال ہے. سوال کرنے والا ایک اور آدمی ہے اور ٹائم آگے جا چکا ہے. اب جواب کیا آیا؟ اب جواب آیا اطعام الطعام و طیب الکلام. آپ نے فرمایا اسلام ہے میٹھا بول بولنا اور کھانا کھلانا. میٹھا بول، میٹھا بول. میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں جو سن رہا ہے، ساری دنیا کے شہد میں اتنی مٹھاس نہیں جتنی زبان کے میٹھے بول میں مٹھاس ہے. اور میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں 7 سمندر کے پانی میں اتنی کڑواہٹ نہیں جتنی ایک زبان کے کڑوے بول میں کڑواہٹ. ایک بول دلوں کو زندہ کر دیتا ہے اور ایک بول دلوں کو ویران کر دیتا ہے. ایک بول گھروں کو آباد کر دیتا ہے اور ایک بول گھروں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے. تو آپ نے کہا اسلام کیا ہے؟ میٹھا بول بولنا، کھانا کھلانا. اچھا کھانا کھلانا تو چلو غریب آدمی کہاں سے کھلائے گا، میٹھے بول میں تو پیسے نہیں لگتے. کسی کے ساتھ مسکرا کے ملنا، خاص طور پر والدین، بیوی، بچے، بچوں کے لیے ماں باپ، بیوی کے لیے خامد، خامد کے لیے بیوی، ان قریبی رشتوں میں میٹھا بول فرض عین ہے اور کڑوے بول سے بچنا فرض عین ہے، ورنہ ہم اپنی نسل کو توڑ کے رکھ دیں گے. گھروں کی آبادی کا تعلق اتنے بڑے گھر سے نہیں ہے کہ ایڈا وڈا گھر ہوئے گا تو تاں زندگی چنگی ہوئے گی. گھروں کی آبادی کا تعلق اچھے اخلاق سے ہے، میٹھے بول سے ہے، درگزر سے ہے، معاف کرنے سے ہے، حوصلہ افزائی سے ہے. اگر یہ باتیں نہیں ہیں تو زندگی ویران ہے. یہ جتنے بڑے کاروباری ہیں ان کے پاس نہ بیوی کے لیے ٹائم ہے نہ بچوں کے لیے ٹائم. یہ کاروبار کے لیے پیدا ہوتے ہیں اور اسی کو کرتے کرتے مر جاتے ہیں. یہ اتنی بے اعتدال زندگی گزارتے ہیں کہ ان کی لائف کوالٹی پر رحم آتا ہے. یہ میرے نبی کا طریقہ زندگی نہیں ہے. میرے نبی نے کائنات کا سب سے بڑا بوجھ اٹھایا اور اپنے گھر کو ٹائم دیا، بچوں کو ٹائم دیا، بیوی کو 11 بیویاں تھیں، 9 زندہ تھیں، ان کو ٹائم دیا. الاسلام، اسلام کیا ہے؟ ابتدائے زمانہ کا سوال ہے اللہ اور رسول کی گواہی دینا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا، حج کرنا. اللہ کا فضل ہے اس اسلام پر ایک بہت بڑا طبقہ. اب آیا پیک والا اسلام. پہلی جماعت سے چلتے چلتے ایم اے پر پہنچ گئے، پی ایچ ڈی پر پہنچ گئے. یا رسول اللہ مل اسلام؟ تو آپ نے فرمایا میٹھا بول بولنا اور کھانا کھلانا. کھانا کھلانے سے مراد صرف کھانا کھلانا نہیں، سخاوت، لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنا، خدمت کرنا، ان کے کام آنا. ایک فقیر آیا، یا رسول اللہ ضرورت مند ہو. آپ نے کہا میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، اس وقت تو کچھ نہیں. وہ کہنے لگا میں دکاندار سے لے لیتا ہوں، آپ ادا کر دینا بعد میں. آپ نے کہا ٹھیک ہے. تو حضرت عمر پیچھے سے بولے یا رسول اللہ یہ بھی کوئی انصاف کی بات، آپ کے پاس ہو تو آپ خرچ کریں، ہے نہیں تو اگلے دا ادھار سرتے چاہتے بہ جاؤنا یا رسول اللہ، یہ کم ٹھیک نہیں. تو ایک وہاں صحابی بیٹھے تھے عبداللہ بن حذیفہ، کہنے لگے یا رسول اللہ ٹھوک کے رکھو، انفق ولا تخش من ذی العرش اقلالا،
یا رسول اللہ خرچ کرتے آئیں اور اللہ سے کمی کا ڈر نہ کریں۔ تو آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا بہذا امرت، مجھے بھی میرے رب نے اسی کا حکم دیا ہے۔ اللہ کو سخی سے پیار ہے، بخیل سے نفرت۔ تو جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو پیسہ بخیلوں کو دے دیتا ہے اور حکومت نکموں کو دے دیتا ہے اور بارشیں بے وقت کر دیتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ تو ناراض ہے؟ کوئی کمیونیکیشن تو ہے نہیں، تو کیسے پتہ چلے گا تو ناراض ہے؟ تو اللہ نے کہا امطر علیہم ابان حصادہم وامنعہ ابان زرعہم۔ موسیٰ پہلی نشانی میری ناراضگی کی، بارشیں بے وقت ہوں گی، موقع پہ نہیں کروں گا، بے موقع کروں گا۔ اجعل ملک فی صفہائہم، حکومت بے وقوف لوگوں کو دوں گا، والمال فی بخلائہم، اور پیسہ بخیلوں کو دوں گا۔ ایک بخیل کا بھی دادا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں عربی میں شحیح۔ بخیل ہوتا ہے جو کسی پہ خرچ نہ کرے اور تھوڑا بہت اپنے اوپر ضرور لگاتا رہے، اور شحیح وہ قسمت کا مارا ہوتا ہے جو صرف گننے کا مزہ لیتا ہے اور گن گن کے قبر چڑھ جاتا ہے تے آپ بھوکے دا بھوکا رہ جاتا، نہ بچوں کو دیتا ہے، نہ بیوی کو دیتا ہے، نہ کم وقت نہ اپنے اوپر لگاتا، صرف گننے کے مزے لیتا رہتا ہے۔ کروڑ ہو گیا، 1 ارب ہو گیا، 1 بلین ہو گیا، 1 ٹریلین ہو گیا، پیچھے کون کس کا نصیب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اچھا یا اللہ جب تو راضی ہوتا ہے تو پھر کیا نشان؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا امطر علیہم ابان زرعہم وامنعہ ابان حصادہم۔ موسیٰ جب بارش کی ضرورت ہوتی ہے تو کر دیتا ہوں، جب نہیں ہوتی تو روک لیتا ہوں۔ وَأَجْعَلُ الْمُلْكَ فِي حُلَمَائِهِمْ، اور حکومت سمجھدار لوگوں کو دیتا ہوں۔ وَالْمَالَ فِي سُمَحَائِهِمْ، اور پیسہ سخیوں کو دیتا ہوں جو لوگوں پہ خرچ کرتے ہیں، لوگوں کی ضرورتوں کو خیال کرتے ہیں، اپنے سامنے کھانے رکھنے سے پہلے ان گھروں کو بھی سوچتے ہیں جہاں چولہا نہیں جل رہا، اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے سے پہلے ان بیٹیوں کو سوچتے ہیں جن کے بالوں میں چاندی آ گئی اور ان کے ماں باپ ان کو رخصت کرنے کے لیے کچھ نہیں ہاتھ میں رکھے۔ امام زین العابدین کا انتقال ہوا تو ان کو غسل دینے لگے تو ان کی کمر پہ نشان تھے بوریاں اٹھانے کی، بوریاں۔ تو وہ غسل دینے والے بڑے حیران ہوئے کہ حضرت امام زین العابدین تو شاہی زندگی گزار، اللہ نے بہت رزق دیا۔ تو ان کے انتقال کے بعد پتہ چلا کہ 100 گھروں کا خرچہ اٹھایا ہوا تھا اور بوریاں بھر بھر کے خود اپنی کمر پہ اٹھا کے مدینے میں ان کے گھروں میں پھینک کے آ جاتے تھے۔ موت کے بعد لوگوں کو پتہ چلا کہ ہم پہ خرچ کرنے والا کون تھا، زندگی میں کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہمارے خرچے کون اٹھا رہا۔ سبحان۔ تو بھائیو بہنوں، اسلام کیا ہے؟ اسلام کی انتہا کیا ہے؟ میٹھا بول بولنا، کھانا کھلانا، یعنی سخاوت، سخی ہونا۔ اللہ کو سخی سے پیار ہے چاہے نافرمان ہو، بخیل سے نفرت ہے چاہے تہجد گزار۔ پھر پہلے زمانے کی طرف لوٹتے ہیں۔ جبریل نے سوال کیا یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو اب آپ نے ابتدائے اسلام کو سامنے رکھ کر کہا اللہ کو ماننا، فرشتوں کو ماننا، کتابوں کو ماننا، رسولوں کو ماننا، موت کے بعد کی زندگی کو ماننا، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالبعث بعد الموت۔ یہی سوال 10 سال کے بعد ایک شخص کرتا ہے یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ جواب دینے والے میرے محبوب ہیں اور آپ ایک جواب دے چکے ہیں، لیکن اب اسلام مکمل ہو چکا ہے تو اب آخری درجے کی بات فرماتے ہیں ایمان ہے الصبر والسماحہ، معاف کرنا اور صبر کرنا۔ سبحان۔ کا ایمان کیا ہے؟ صبر کرنا اور معاف کرنا۔ تو بھائیو، اگر ہم یہ 2 ٹپس لے لیں تو ہمارے گھر خوبصورت، ہماری لائف کوالٹی خوبصورت، ہماری نسلیں خوبصورت، ہمارے رشتے خوبصورت، امیر غریب کے گھر میں خوشی ہوگی، ناگواری آئے صبر کرے، زیادتی ہو جائے معاف کرے، آپ کی زندگی خوبصورت ہو جائے۔ یہ 2 چیزیں جو میرے نبی نے بتائی ہیں
کہ لائف کوالٹی کو خوبصورت بنانے کے لیے، دیکھو زندگی کا خوبصورت ہونا الگ میٹر ہے، اور گھر ایسا ہونا یہ الگ میٹر ہے، چیزوں کا عمدہ ہونا یہ الگ چیز ہے، اور انسان کی زندگی کا خوبصورت ہونا یہ الگ چیز، یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ ہماری ساری طاقت لگ رہی ہے کہ گاڑی ایسی ہو، گھڑی ایسی ہو، کپڑا ایسا ہو، برانڈڈ ہو، ہماری زندگی بڑی اچھی ہو۔ زندگی اچھی نہیں ہوگی، چیزیں اچھی ہوں۔ زندگی اچھی ہونے کے لیے در مصطفیٰ پہ جھکنا پڑے گا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اگر تمہیں زندگی اچھی گزارنی ہے نا تو میرے نبی کے پاس آؤ، وہ تمہیں ڈیفنس سے نہیں ملے گی، بیماری سے نہیں ملے گی، چھوٹے بڑے کاروباروں سے نہیں ملے گی، ہیرے کی انگوٹھی میں نہیں ہے، وہ میرے نبی کے غلامی میں ہے، جس کو میرے نبی لے کر آیا، خوبصورت زندگی۔ تو یہ دو باتیں جو میں نے بتائی ہیں یہ اسلام کا حسن ہے، زندگی کو خوبصورت بنانے والی چیزیں ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو، پوری زندگی کو اسلام بنائیں۔ کیسے؟ میٹھا بول، غیبت چھوڑ دیں، جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، دھوکہ دینا چھوڑ دیں، گالی دینا چھوڑ دیں، غصہ چڑھا ہے تو بے عزت نہ کریں، سنبھل کے لفظ بولیں، اپنے رشتوں میں والدین کے پاؤں دھو کر پئیں، ان کی دعائیں لے لیں۔ ماں باپ کی دعا وہاں پہنچا دیتی ہے جہاں بیت اللہ کی ساری زندگی کی بندگی بھی نہیں پہنچا۔ دنیا بنانے سے 1000 سال پہلے سورہ یاسین پڑھی۔ دنیا کو بنے ہوئے کتنے سال ہوئے ہیں؟ یہ سائنسدانوں کی بات ہے، 25 سے 30 ارب سال ہوئے۔ اسی کو ہم صحیح مانتے ہیں چونکہ ہمارے پاس بھی کوئی اور ایسا ثبوت نہیں ہے۔ تو 25 سے 30 ارب سال سے یہ کائنات بنی، اس سے 1000 سال پہلے، اگر اسی کو لے لیں 25 ارب سال 30 ارب سال، اس سے 1000 سال پہلے جب زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، سیارے، جبریل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل، جنت، دوزخ، آگ، پانی، مٹی، ہوا، کچھ میں سے اللہ ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ تو اب سورہ یاسین شروع کیسے ہوتی ہے؟ سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے، دل نکال دو تو آدمی ختم ہو جاتا ہے۔ سورہ یاسین کو قرآن کا دل کیوں کہا جاتا ہے؟ صرف پہلی 3 سطروں کی وجہ سے، پہلی 3 سطروں کی وجہ، کیونکہ یہ پہلی 3 سطروں کا جو مضمون ہے پورے قرآن میں اور کہیں بھی نہیں ہے، صرف یہی ہے۔ اگلی ساری سورہ یاسین اور باقی قرآن ایک جیسا ہی ہے، وہی احکام ہے، وہی حلال حرام۔ ایک حدیث اور سناتا ہوں پھر یہ میری بات اور واضح ہو جائے گی۔ میرے نبی نے فرمایا، میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے، جس سے پیار ہوتا ہے نا اس کو آدمی کئی ناموں سے پکارتا ہے۔ جیسے ماں چھوٹے بچے کو کبھی لال کہتی ہے، کبھی پھول کہتی ہے، کبھی مکھن کہتی ہے، کبھی پیڑا کہتی ہے، تو وہ محبت زیادہ ہوتی ہے تو صرف اسلم کہنے سے وہ محبت پوری نہیں ہوتی، تو پھر اس کو کئی نام دیتی ہے، مختلف نام دیتی۔ تو میرے نبی نے کہا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے، میں محمد، احمد، ماحی، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طہ، یاسین۔ یاسین میری بات ذہن میں رہے گی، یاسین ٹھیک میرے نبی کا نام ہے، طہ میرے نبی کا نام ہے، یاسین۔ اس کے علاوہ مزمل، مدثر، شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراج منیر، عزیز، حریص، رؤوف، رحیم، رحمت للعالمین، بشیر و نذیر، یہ سب قرآن پاک میں نام ہے جو میرے نبی کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ اس میں ایک نام ہے یاسین۔ اب زمین آسمان بنے نہیں، اس سے 1000 سال پہلے میرا اللہ یوں کہہ رہا ہے یاسین، میرا نبی کا نام ہے یاسین، والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ یاسین، مجھے قرآن حکیم کی قسم، آپ میرے رسول ہیں۔ کوئی سامنے کھڑا ہوا ہے، موجود ہے، اگر کوئی سامنے نہ ہو اور صرف خبر دی جائے کہ ایک میرے رسول آنے والے ہیں، پھر قرآن ہوتا یاسین والقرآن الحکیم انہو لمن المرسلین، وہ ایک آئے گا، وہ میرا رسول ہے، وہ آ چکا ہے، وہ سامنے ہے، اور اللہ ان کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں انکا لمن المرسلین، آپ میرے عالی شان رسول ہیں، علی صراط مستقیم، اور آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ یہ 3 جملے ہیں جو قرآن کا دل بنا رہے ہیں سورہ یاسین کو، کیونکہ رسالت نکال دو تو پیچھے تو کفر ہی کفر۔ تو اس ہستی کو وجود بخشا جسے سب سے زیادہ پیار کیا۔ جب آدم علیہ السلام اور اماں جان کا نکاح ہوا جنت میں حوا علیہ السلام، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم اپنی بیگم کو مہر ادا کرو۔ مہر
اس وقت سے چلا. تو انہوں نے پوچھا کیا مہر ادا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیری نسل میں میرا آخری نبی آنے والا ہے، اس پہ ایک دفعہ درود شریف پڑھ دو، یہی اس کا مہر. یہ تیری بیگم کا مہر ہے کہ میرے محبوب پہ ایک دفعہ درود پڑھ دے، بس یہ مہر ہے. تو آدم علیہ السلام بھی سوچ میں پڑ گئے کہ یہ کون ہے جو میری نسل میں ہے اور مجھے اس پہ درود پڑھنے کا حکم دیا جا رہا. یہ ہمارے اوپر اللہ کا احسان ہوا کہ اس نے ہمیں ایک عالی شان نبی کا امتی بنایا. سب کی نبوت آئی اور چلی گئی، آئی اور چلی گئی، آئی اور چلی گئی. یہ جو ڈی پی او ہے، ڈی سی او ہے، آتا ہے، اس کی نیم پلیٹ لگتی ہے، جب وہ اس کا ٹرانسفر ہوتا ہے تو نئی پلیٹ لگ جاتی ہے. آپ معراج پہ تھے، اللہ سے بات کر رہے تھے کہ یا اللہ، آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا، داؤد علیہ السلام کو لوہا نرم کر کے دیا، سلیمان علیہ السلام کو ہوا تابع کر کے دی، عیسیٰ علیہ السلام کو مردے زندہ کرنے کا معجزہ دیا، میرے لیے کیا ہے؟ فماذا جعلت لی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا میرے محبوب اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کل، میں نے آپ کو وہ دیا جو کسی کو بھی نہیں دیا، آپ کو میں نے وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا. یا اللہ کیا ہے؟ کہ تیرا میرا نام اکٹھا ہو گیا ہے، جدا نہیں ہو سکتا. لا الہ الا اللہ کے ساتھ آدم رسول اللہ بھی لگا، لا الہ الا اللہ کے ساتھ نوح رسول اللہ بھی لگا، ابراہیم بھی لگا، اور اسماعیل بھی، اور اسحاق بھی، یعقوب بھی، یوسف بھی، موسیٰ بھی، ہارون بھی، یوشع بھی، یونس بھی، یحییٰ بھی، زکریا بھی، داود بھی، سلیمان بھی، سارے نا. پر جیسے ٹرانسفر ہو گیا، چلو جی پلیٹ بدلو، نیا آ گیا. ٹرانسفر ہو گیا، چلو بھائی پلیٹ بدلو، نیا آ گیا. اللہ نے کہا میرے محبوب یہ جو میں نے اپنے نام کے ساتھ تیرا نام جوڑا ہے نا، اسے قیامت کا دھماکہ بھی نہیں جدا کر سکے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا ہوگا، جدا نہیں ہو سکتا. اور اللہ نے بڑی خوبصورت مناسبت پیدا کی. اللہ کے لفظ میں نقطہ کوئی نہیں، محمد کے لفظ میں نقطہ کوئی نہیں، احمد کے لفظ میں نقطہ کوئی نہیں. علماء کہتے ہیں کہ جو نقطے والے حرف ہیں وہ کمزور ہیں کیونکہ وہ نقطے کے محتاج، اور جو بغیر نقطے والے حرف ہیں وہ طاقتور ہیں، ان کو نقطے کی ضرورت کوئی. تو اللہ نے اپنے نام کے لیے کوئی نقطے والا حرف نہیں، اپنے حبیب کے لیے دو نام قرآن میں آئے، محمد و احمد، کوئی نقطہ نہیں. دوسری مناسبت، اللہ کے نام میں 4 حرف ہیں، الف لام لام ہا. محمد میں اللہ نے 4 حرف رکھے، میم ہا میم دال. احمد میں اللہ نے 4 حرف رکھے، الف ہا میم دال. تو اللہ نقطہ کوئی نہیں، محمد احمد نقطہ کوئی نہیں. اللہ 4 حرف ہیں، محمد اور احمد 4 حرف ہیں، یہ 12 ہو گئے. جب اللہ نے کلمہ جوڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو لا الہ الا اللہ میں بھی 12 حرف ہیں اور محمد الرسول اللہ میں بھی 12 حرف، زطول کے ہمیں دی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ کو میں نے وہ دیا ہے جو کسی کو بھی نہیں دیا، کہ قیامت تک آپ کا نام میرے نام کے ساتھ جڑ گیا ہے، اور اب مجھ تک آنے کا کوئی راستہ نہیں سوائے آپ کی غلامی کی. جو اللہ تعالیٰ ہمارے شاعر کی بخشش کرے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، کیا خوب